نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله باواز بلند درود پاک پڑھے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے روزانہ قرآن مجید فرقان حمید کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اپنا مبارک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو، ہماری قبر و آخرت کو روشن و منور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ کا یہ 16واں رکوع ہے اور 7ویں سپارے کا یہ 6واں رکوع ہے۔ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ رب العالمین فرمائے گا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ بروز قیامت عیسائی رب العالمین کی بارگاہ میں یہ حجت کریں گے کہ ہمیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ رب العالمین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا۔ اللہ رب العالمین تو جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا، لیکن کافروں کے کو ذلیل کر اور رسوا کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا اتخذوا، کہ تم مجھے بنا لو، وَأُمِّي، اور میری والدہ کو، الہین، معبود، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ یعنی اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بروز قیامت سبحانک ما یکون لی، کہ اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے، ساری پاکیاں تیرے لیے ہیں، تو پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرا یہ حق نہیں کہ میں وہ بات کہوں کہ جو بات کہنے کا مجھے حق نہیں پہنچتا، یعنی یہ بات میں نے لوگوں سے نہیں کہی ہے۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی، فقد علمتہ، تو بے شک تو اس کو جانتا، یعنی تو علیم بذات الصدور ہے، علیم ہے، سمیع ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، سننے والا ہے۔ اگر میں نے لوگوں سے اس طرح کی بات کی ہوتی تو اے میرے رب تو اس بات کو ضرور جانتا۔ تعلم ما فی نفسی،
اے اللہ جو میرے دل میں ہے، جو میرے سینے میں بات ہے، اس کو تو بخوبی جانتا ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، اور اے اللہ جو تیرے علم میں ہے میں اسے نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، کہ بے شک تو غیب کو جاننے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کمال عاجزی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے حضور یہ عرض کر رہے ہیں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ اے اللہ میں نے تو لوگوں سے ایسی بات نہیں کہی، اور اگر ایسی بات کہی ہوتی تو وہ بات تیرے علم میں ضرور موجود ہوتی، اور تو انک انت علام الغیوب، کہ تو غیب کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے تو ان سے، ان لوگوں سے یہی بات کہی ہے کہ جو تو نے مجھے اس کا حکم دیا، جس بات کا تو نے مجھے حکم دیا وہ بات کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اے لوگوں تم اللہ جو کہ میرا رب ہے اس کی عبادت کرو، جو تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین جو میرا اور تمہارا رب ہے، اے لوگوں تم اس کی عبادت کرو، اور اے اللہ تو نے مجھے یہی حکم دیا تھا کہ لوگوں کو یہی پیغام پہنچانا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، کہ اللہ کے سوا اور کوئی شریک نہیں ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں اس بات پر مطلع رہا جب تک میں ان لوگوں میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پھر جب اے اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دنیا سے اٹھا لیے گئے، آپ پہ موت واقع نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا۔ اب یہاں پر جو الفاظ ہیں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، تو بعض لوگ یہاں سے توفیتنی سے وفات کا ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں وفات ہو گئی، حالانکہ جو توفا کا جو مادہ ہے وہ بغیر وفات کے دنیا سے اٹھا لے جانے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ رب العالمین جانوں کو اٹھا لیتا ہے اس کی موت کے وقت۔ واللتی لم تمت فی منامها، اور جو جانیں مری نہیں ہیں دنیا میں موجود ہیں ان کو نیند کی حالت میں اٹھا لیتا ہے، یعنی نیند کی حالت میں انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ مردہ ہے۔ تو توفیتنی کا جو مادہ ہے وہ روح نکالے بغیر بھی جو اٹھانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں استعمال کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رب العالمین کے درمیان، یہ بروز قیامت واقع ہوگا۔ اگر اس کو موت کے اوپر بھی محمول کیا جائے تو قبل نزول، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے قبل آپ کا وفات پا جانا ثابت نہیں ہوتا، یعنی یہ کلام بروز قیامت کا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نزول کے بعد آپ پہ جو موت واقع ہوگی اس کی بات کر رہے ہیں۔ فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے وفات دی، کنت انت الرقیب علیہم، تو تو ان پر نگاہ رکھتا تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور اے اللہ تیرے سامنے تو ہر چیز حاضر ہے، یعنی تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو پہچاننے والا ہے، اور کوئی بھی چیز کائنات میں تجھ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو کفر پر ڈٹے رہے اور کافر ہی مرے، اور بعض ایسے لوگ تھے کہ جو اسلام اور ایمان لے آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تو اگر ان کافروں کو جو میری امت میں ایمان نہیں لائے ان کو اگر تو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، یعنی یہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے کر، اور اگر تو جو ان میں سے مومنین ہیں ایمان لے آئے ہیں میری امت میں سے، ان کو اگر تو ان کی اگر تو بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے تو اے اللہ تو مہربان ہے، بخشش اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں،
یعنی تیرا عدل ہے، تیرا انصاف ہے کہ لوگ دنیا میں ایمان نہیں لائے، اب یہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے کر۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر ان میں سے جو مومنین ہیں ان کی تو بخشش اور مغفرت فرما دے، فَإِنَّكَ وَإِن تغفر لهم، اگر تو ان کی مغفرت فرما دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، بخشش اور مغفرت تو یہ تو اعمال کے سبب نہیں ہے، بلکہ بخشش اور مغفرت جو ہونی ہے یہ اللہ رب العالمین کے فضل سے ہونی ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جنت میں یہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہوگا، اسی کی فضل اور اس کی رحمت سے بندہ جو ہے جنت میں داخل ہوگا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر انسان پوری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے، شکر ادا کرتا رہے، تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو ان ساری نعمتوں کے باوجود جو اللہ رب العالمین نے انسان کو بن مانگے عطا فرمائی ہیں، تو ان ساری نعمتوں کے باوجود اللہ رب العالمین دینے کا شکر ادا انسان نہیں کر سکتا، تو یقینی بات یہی ہے کہ انسان ساری زندگی بھی فرما برداری کرتا رہے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو جنت میں جو داخلہ ہے وہ بے شک اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی رحمت پر ہے کہ اللہ رب العالمین فضل اور رحمت فرمائے گا تو جنت میں داخلہ ملے گا۔ قال اللہ ھذا یوم، اللہ رب العالمین نے فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ آج کا دن وہ دن ہے، یعنی بروز قیامت، کہ سچوں کو ان کی سچائی کا نفع حاصل ہو جائے گا۔ یعنی دنیا میں سچ بولتے رہے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے رہے، تو آج بروز قیامت ان سچوں کو، صادقین کو، ان کا نفع حاصل ہو جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین بے شمار نعمتیں انہیں عطا فرمائے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی سچے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ لہم جنات، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، کہ اللہ رب العالمین نے سچوں کے لیے ایسے باغات رکھے ہیں کہ ان کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی دودھ سے بھی زیادہ سفید نہریں رواں دواں ہوں گی، اور یہ عارضی نہیں ہوں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے، خالدین فیہا ابدا، اب یہ ان جنتوں میں، ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یعنی خالق کائنات انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ باغات اور یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور کام کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور ہمیشہ سچ بولنا ہے، سچوں کے ساتھ رہنا ہے اور سچ کہنا ہے، کہ انسان سچ جب بول دیتا ہے، سچ کہتا ہے، سچ کا ساتھ دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا خاص کرم اور خاص فضل اس پر نازل ہوتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں غور کریں تو لوگ اپنا محض 2 پیسے کمانے کے لیے، نفع کے لیے فوراً سے جھوٹ بول دیتے ہیں، خاص کر تاجر حضرات فوراً قسم کھا لیتے ہیں کہ یہ چیز تو ہمیں بھی اتنے کی نہیں پڑی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اگر انسان سچ کا ساتھ دے اور سچ کہے تو اللہ رب العالمین اس کی نعمت میں مزید اضافہ فرما دے گا۔ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سچا تاجر جو ہے، جو ایمانداری سے تجارت کرتا ہے، سچ کہتا ہے، تو بروز قیامت وہ انبیاء اور صادقین کے ساتھ ہوگا۔ یعنی انبیاء اور صادقین کتنا بڑا اونچا مقام ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو کائنات میں افضل اور معزز ہستیاں ہیں، بروز قیامت ایک ایسا تاجر جو صرف اپنی تجارت میں سچ بولتا ہوگا تو اللہ رب العالمین اسے انبیاء کرام و صادقین کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم تجارت کرتے ہیں، تجارت نہیں بھی کرتے، کوئی دوسرے معاملات بھی ہیں، ہمیشہ سچ کہیں، کہ جب انسان سچ کہتا ہے تو بہت ساری مصیبتوں سے اللہ رب العالمین اسے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سچے لوگوں سے راضی ہے
اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں، یعنی بروز قیامت اللہ رب العالمین بھی ان سے راضی ہوگا اور یہ بندے بھی اللہ سے راضی ہوں گے کہ حقیقی عقل مند اور کامیاب انسان وہی ہوتا ہے کہ جو اس دھوکے کی فانی دنیا میں رہتے ہوئے حقیقی آخرت کے بارے میں جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ اگر ہم غور بھی کریں تو دنیا کی جو زندگی ہے یہ بے حد مختصر ہے کہ انسان اس میں کتنا جی لیتا ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، عمومی طور پر بات کر رہا ہوں، ویسے تو جوان حضرات کی بھی موت ہو جاتی ہے، اگلے سیکنڈ کے انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر اگر بات کی جائے تو 70 سال 80 سال جو ہے وہ انسان دنیا میں رہ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا جب انتقال ہوتا ہے اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، پھر کئی ہزار سال اسے قبر میں گزارنے ہیں، آخرت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، کئی ہزار سال اسے قبر میں گزارنے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کیا شان ہے کہ آپ کو دنیا ہی میں نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اس طرح 10 عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر ہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ رب العالمین نے جنت کا مالک بنایا ہے، پوری کائنات کا مالک بنایا ہے، تو اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، یعنی دنیا ہی میں جنت واجب ہے کیونکہ محبوب علیہ السلام نے فرما دیا۔ لیکن آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری کا عالم کیا تھا کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ قبرستان تشریف لے جاتے تو قبر کو دیکھ کے آپ بہت زیادہ رویا کرتے تھے، قبر کو دیکھ کے آپ بہت اتنا روتے تھے کہ آپ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ پوری گیلی تر ہو جاتی۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ قبر کے بارے میں اتنا کیوں روتے ہیں، قبر کو دیکھ کے اتنا کیوں روتے ہیں، کہ آخرت کا بھی بیان ہے، آگے قیامت کا بھی بیان ہے، لیکن آپ قبر کو دیکھ کے اتنا روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قبر، یہ انسان کی موت کے بعد یہ پہلی منزل ہے کہ موت کے بعد انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، تو انسان کی موت کے بعد یہ سفر آخرت کی طرف یہ انسان کی پہلی منزل ہے۔ تو جو شخص یہاں پر کامیاب ہو جائے گا تو بروز آخرت بھی کامیاب ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص نعوذ باللہ من ذالک یہاں ناکام ہو گیا تو بروز قیامت بھی ناکام ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں اس قبر کو دیکھ کر بہت روتا ہوں۔ تو دنیا کی جو زندگی ہے یہ بے حد مختصر ہے، اس کے بعد انسان کے قبر کے معاملات ہیں، پھر کئی ہزار سال قبر میں رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد آخرت کا سفر ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اگر دنیا کی زندگی کو دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں بنتی، 70 سال 80 سال۔ پیارے حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی یہ آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی انسان اپنی انگلی سے ایک انگلی سمندر میں ڈالے اور باہر نکالے تو جو اس کے ہاتھ میں تری رہ جاتی ہے یہ دنیا ہے، اور جو باقی پورا سمندر ہے یہ آخرت ہے۔ تو سمجھدار اور کامیاب انسان کون ہے؟ تو سمجھدار اور کامیاب انسان وہی ہے کہ جو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کرتا ہے اور ہمیشہ اپنی قبر اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا ہے۔ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی قبر اور اپنی آخرت کے بارے میں دن میں 70 مرتبہ سوچتا ہے، اپنی قبر کے بارے میں سوچتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قبر اور اپنی آخرت کے بارے میں غور کریں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ اگر ہماری زندگی صبح سے لے کے رات تک گناہوں میں گزر رہی ہے تو آئیے اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کیجیے کہ انسان کے لیے اب بھی وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حضور معافی مانگیے، توبہ کیجیے، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور نیکیوں بھری زندگی گزاریے، اپنی زندگی کی خود پلاننگ کیجیے کہ میں اب زندگی میں کس طرح نیکیوں بھری زندگی گزار سکتا ہوں۔
میں کس طرح 5 وقت نماز یہ مسجد میں جماعت سے ادا کر سکتا ہوں، میں کس طرح نیکیاں کر سکتا ہوں۔ تو اپنی زندگی کی خود پلاننگ کیجئے کہ میرے معاملات کیا ہیں، میں کس طرح نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو لے کر جا سکتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی فکر کرتے ہوئے دنیا میں نیکیاں کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ تو فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور بے شک یہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر کامیاب ہو جانا بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن حقیقی فضل اور سب سے بڑا فضل وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان بروز قیامت وہ اللہ کے فضل سے کامیاب ہو جائے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی ہر چیز کا حقیقی مالک وہ اللہ رب العالمین ہے۔ انسان کے پاس کیا تھا؟ انسان تو جب دنیا میں آیا تھا اس کے تو جسم پہ کپڑا بھی نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے اسے سب کچھ عطا فرمایا، ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ تو اللہ رب العالمین قرآن میں فرما رہا ہے، اے لوگوں، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما فیہن، اور جو ان کے آسمان و زمین کے درمیان ہے، سب کی سب یہ اللہ ہی کی سلطنت میں ہے، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ ہر چیز کا حقیقی مالک وہ اللہ رب العالمین ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ انعام کی ابتدا ہے۔ انعام یہ چوپائے یعنی جانوروں کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ان جانوروں کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ انعام کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا جب نزول ہوا تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتوں کا بھی نزول ہوا جو آسمان و زمین تک بھر گئے تھے۔ تو یہ سورہ مبارکہ نور ہی نور ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 6 ہے، اور نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے۔ اس میں 165 آیاتیں اور 20 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی، کون اللہ؟ اللہ رب العالمین کی ذات کون؟ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کی وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اب بعض مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ رب العالمین آسمانوں اور زمین کا نیا پیدا فرمانے والا ہے۔ تو نیا پیدا فرمانے والے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم انسان جو ہیں جب کسی چیز کی ایجاد کرتے ہیں، کسی چیز کو بناتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کو ایجاد کریٹ کرنے کے لیے، بنانے کے لیے کسی میٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر کسی میٹر کے کوئی چیز تیار نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ جو ڈائس ہے، اسے بھی اگر تیار کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں لوہے کی آئرن کی ضرورت ہوگی۔ تو اسی طرح کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اگر انسان نے بنایا ہے، بنانا چاہتا ہے کوئی چیز، تو وہ بنانے کے لیے محتاج ہے کسی میٹر کا، کسی چیز کا جس سے وہ کوئی چیز بنائے۔ لیکن رب العالمین کی شان کیا ہے؟
اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے وہ بغیر کسی میٹر کے پیدا فرمایا ہے، یعنی پہلے سے کوئی میٹر موجود نہیں تھا، اس نے کن فرمایا تو اس کے کلمہ کن سے آسمان و زمین جو ہے وہ وجود میں آ گئے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی یہی ترجمہ کیا بدیع السماوات والارض، کہ رب العالمین یہ بغیر کسی میٹر کا، بغیر کسی چیز کے آسمانوں و زمین کو نیا پیدا فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں یہ اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ جو آیت مبارکہ پہلی آیت مبارکہ ہے، توریت کی ابتدا بھی اسی آیت مبارکہ سے ہوتی ہے۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور اللہ نے ظلمات یعنی اندھیریوں کے، باطل کے بھی راستے بنائے، والنور، اور حق کا بھی راستہ بنایا۔ اب یہاں پر باطل کا جو ذکر ہوا، ظلمات کا، اندھیریوں کا، وہاں پر جمع کا صیغہ لایا گیا، ظلمات، اور جو حق کا ذکر ہوا تو وہاں پر واحد لایا گیا، النور۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ظلمات کے باطل راستے ہیں وہ بہت سارے ہیں، انسان گمراہ کسی بھی راستے سے ہو سکتا ہے، لیکن جو حق کا راستہ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر نور و واحد لایا گیا۔ ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے برابر کسی اور کو ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، اللہ وہ ذات ہے، وہی وہ ذات ہے جس نے اے انسان تمہیں من طین، مٹی سے پیدا کیا، یعنی اے انسان تیرا کوئی دنیا کے اندر وجود نہ تھا، تجھے تو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم قضی اجلا، پھر ایک میعاد تک اس دنیا میں ٹھہرنا ہے، اس کے بعد وہ اجل مسمن عندہ، پھر ایک وعدہ مقرر ہے، یعنی انسان کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد وقت مقررہ پر اسے موت آئے گی، یعنی انسان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پہ اسے موت آئے گی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، کہ جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو نہ ایک سیکنڈ پیچھے کیا جائے گا، نہ ایک سیکنڈ آگے کیا جائے گا۔ جو انسان کی موت کا وقت مقرر ہے وہ اسی وقت پہ انسان کو موت آنی ہے۔ تو انسان کی موت کا ایک وقت مقرر فرمایا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، پھر ایک قیامت کا وقت بھی اللہ کے یہاں ایک وعدہ مقرر ہے کہ بروز کی قیامت واقع ہوگی۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تم شک کرتے ہو کہ قیامت کیسے واقع ہوگی۔ یعنی جو رب العالمین ہے وہ انسان کو اس نے پیدا کیا ہے، پھر اس کو جو پیدا کیا ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے، اور کافر وہ یہ کہتے تھے کہ جب انسان مر کر مٹی میں مل جائے گا، وہ مٹی ہو جائے گا، اس کا جسم ختم ہو جائے گا، تو وہ اب دوبارہ کیسے اٹھے گا، اس میں وہ شک کرتے تھے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے انسان تو سوچ تو صحیح، تو یہ کیسا اعتراض کر رہا ہے کہ تجھے رب العالمین نے مٹی سے ہی پیدا فرمایا ہے، تیرا کوئی وجود نہیں تھا، تو جو رب مٹی سے تجھے پیدا کر سکتا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ پیدا کرنے کے بعد تو جب مٹی میں مل جائے گا تو بروز قیامت وہ اس مٹی سے تجھے دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم، اللہ رب العالمین تمہارا چھپا بھی جانتا ہے، و جہرکم، اور تمہارا ظاہر بھی جانتا ہے، یعنی جو بات تمہارے دل سے کچھ ہلکی سی بات بھی گزرتی ہے، کوئی خیال گزرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس خیال سے باخبر ہے، اور جو تمہارے ظاہری اعمال ہیں اس کو بھی رب العالمین جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور تمہارے جو اعمال ہیں ان کو بھی رب العالمین جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جو بھی نشانی ان کافروں کے پاس آتی ہے رب العالمین کی طرف سے، ان کی رب کی طرف سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں،
یعنی وہ نشانی کو سمجھتے تو ہیں کہ یہ حق پر ہے، لیکن ان کے وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ اتنی روشن نشانیاں خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر بھی وہ جھٹلا دیتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق، بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، لما جاءہم، جب وہ حق ان کے پاس آیا، فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو عنقریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس چیز کی جس پر وہ ہنس رہے تھے۔ یعنی وہ قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اب سب ختم، حقیقی زندگی دنیا کی زندگی ہے، اب ہم بروز قیامت دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ عنقریب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کا وبال جس کا وہ مذاق بناتے تھے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم، انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی من قرن، کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ یعنی ان سے پہلے قوم عاد بھی گزری ہے، قوم سمود بھی گزری ہے، تو ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور یہ قوم عاد اور قوم سمود یہ اتنی مضبوط لوگ تھے، ان کے بڑے بڑے اونچے قد تھے، اور پہاڑوں کو تراش کر یہ اپنے مکانات بنایا کرتے تھے، بڑے مضبوط تر تھے، بڑے توانا جسم تھے ان کے۔ تو اس کے باوجود بھی جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، دین و اسلام کو جھٹلایا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ تو اے کافروں، تم اگر اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، گناہوں بری زندگی گزارو گے، تو تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں زمین میں ایسا ٹھکانہ دیا، ایسا جمایا تھا، یعنی اتنے مضبوط لوگ تھے، ما لم نمکن لکم، جتنا مضبوط ہم نے تمہیں بھی نہیں بنایا۔ یعنی اے کافروں، تم اتنے مضبوط بھی نہیں جتنے وہ مضبوط تھے، وہ ہلاک ہو گئے، تو اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم بھی ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور رب العالمین نے انہیں کیسی نعمتیں عطا فرمائی تھی کہ انہیں مضبوط جسم عطا فرمائے تھے، اور ان پر آسمان سے موسلا دھار پانی اتارا، یعنی بارشیں موسلا دھار اتاری، جس سے ان کی فصل اچھی سے اچھی اگتی تھی، اچھی سے اچھا وہ کھانا کھاتے تھے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان کے نیچے نہریں رواں دواں ہوتی تھی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے انہیں گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیا۔ یعنی کتنی نعمتیں ان کے پاس تھیں، بارشیں ان پہ زوردار ہوتی تھیں، ان کے پاس نہریں تھیں، کھیتی باڑی تھی، مضبوط جسم تھے، بڑے بڑے مکانات تھے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے گناہ کیے تو ان گناہوں کی وجہ سے وہ سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو پتہ کیا چلا اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے درس کیا ہے؟ وہ درس یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں بھی اتنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو رب العالمین نے ہمیں بھی اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور قاعدہ اور قانون رب العالمین کا کیا ہے کہ کوئی قوم کو، کسی شخص کو رب العالمین کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، لیکن وہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، تو گناہوں کی وجہ سے ان سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، نعمتیں ان سے دور کر دی جاتی ہیں۔ تو ہمیں رب العالمین نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم رب العالمین کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب العالمین نے ہمیں اگر آنکھ عطا کی ہے تو ہم اس آنکھ سے اللہ کی نافرمانی نہ کریں، بد نگاہی نہ کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا کیے ہیں تو ان ہاتھوں سے ہم نیکیاں کریں، ان ہاتھوں سے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا رہے، اسی کی فرما برداری کرتا رہے، کہ گناہوں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اس کا دل، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ وہ سخت ہو جاتا ہے،
پہلے ایک نقطہ پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل میلا ہو جاتا ہے، اور پھر انہی گناہوں کی وجہ سے اس کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک بعض اوقات اس کا ایمان بھی تباہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ درس ہے کہ انسان کو جب رب العالمین نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار بن مانگے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے، کہ انسان جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلے سے بڑھ کے زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے شاگرد ہیں، فقہ کے امام ہیں، تو احناف کے بھی بہت بڑے امام ہیں۔ تو آپ کے بارے میں آپ سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا علم کیسے عطا فرمایا؟ آپ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، اتنا سارا علم آپ کو کیسے عطا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی ایک شرعی مسئلہ سمجھ میں آ جاتا تو میں اللہ رب العالمین کے حضور یہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے یہ مسئلہ شرعی مسئلہ سمجھ آ گیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا یہ فیصلہ ہے کہ جو نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو میں نے علم پر اللہ کا شکر ادا کیا، ہر مسئلے پر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ رب العالمین نے مجھے بے شمار علم عطا فرمایا۔ تو انسان جب نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سے بڑھ کر نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسری بستیاں بھی پھر بسائیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اب کافر یہ طرح طرح کی قرآن مجید فرقان حمید مختلف مقامات پہ آپ سنیں گے، طرح طرح کی باتیں وہ ہیلے بہانے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ تو اس دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ہمارے سامنے فرشتہ اترے اور اس کے ہاتھ میں کتاب ہو اور وہ فرشتہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حالانکہ یہ جو بات تھی، کافر کے جو بڑے سردار تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ وہ توریت جو اصل ہے اس کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، انجیل کو سمجھتے تھے، تو انہیں معلوم تھا کہ ان کتابوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور یہ نبی برحق ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ وہ اسلام کی طرف مائل نہ ہو، وہ ایسی طرح طرح کی ہیلے بہانے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ وہ یہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے سامنے ایک فرشتہ اتاریں جس کے ہاتھ میں کتاب ہو، وہ یہ کہے کہ یہ کتاب سچی ہے اور یہ رسول برحق ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم اس کتاب کو کسی کاغذ پر اتارتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ، تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھوتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر بھی کافر یہ کہتے، یعنی ان کی ضد تھی، ایمان تو انہیں لانا نہیں تھا، وہ ان کی ضد تھی کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو بھی اگر یہ معجزہ ہو بھی جاتا تو اس کے باوجود بھی کافر کہتے ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی ہم پہ جو ہے وہ جادو کر دیا گیا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اب دوسرا بہانہ وہ یہ لے آئے کہ ہمارے اوپر کوئی فرشتہ نازل ہو اور وہ فرشتہ جو ہے وہ اللہ کا رسول ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے کہ کوئی فرشتہ ہمارے سامنے لایا جائے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، کہ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اگر ان پر فرشتہ اتار دیا جائے، یعنی جب غیب ان کے سامنے سے ہٹا دیا جائے، فرشتے ان پر نازل ہو جائیں تو پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، جب فرشتے نازل ہو جاتے ہیں پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ آ کر رہتا ہے، لقضی الامر، پھر فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی جب یہ فرشتے طلب کر رہے ہیں کہ فرشتے ہمارے سامنے اتر آئے، پھر وہ ایمان نہیں لائے تو پھر ان پہ اللہ کا عذاب فوری آ جائے گا، ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بناتے بالفرض،
کسی فرشتے کو بھی رسول بنا دیا جاتا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو وہ بھی ایک مرد کی صورت میں ان کے پاس آتے، کیونکہ انسانی آنکھ جو ہے وہ فرشتے کو نہیں دیکھ سکتی، وہ اس فرشتے کی اتنا نور ہوتا ہے، اس کی تاب نہیں لا سکتی۔ تو اگر انسان کے درمیان فرشتے کو بھی رسول بنا کر بھیجا جاتا، کیونکہ رسول لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان انسانوں میں رہے اور اللہ اور اس کے دین کی تبلیغ کرے، تو اسے بھی انسانوں کے ساتھ رہنا ضروری ہوتا، تو اسے فرشتے کی صورت میں نہ لایا جاتا، اسے ایک مرد کی صورت میں ہی لایا جاتا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور وہ ان سے وہی شبہ رکھتے جو وہ اب شبہ رکھتے ہیں، یعنی پھر بھی وہ شکوک و شبہات میں ہی رہتے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک آپ سے پہلے بھی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو یہ کافر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اے محبوب آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو جن لوگوں نے مذاق اڑایا وہ اللہ کے عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس چیز نے ان کو گھیر لیا جس کا وہ مذاق بناتے تھے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، سیرو فی الارض، تم زمین میں سیر کرو، یعنی زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ کس طرح اس سے عبرت حاصل کرو، کس طرح پہلے کی قومیں برباد ہوئی، تو تم اللہ کی نافرمانی نہ کرنا ورنہ تم بھی ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ قل سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر تم دیکھو کس طرح جھٹلانے والوں کا برا انجام ہوا۔ یعنی زمین میں تم جب سیر کرو تو تم دیکھو کہ کس طرح جو جھٹلاتے تھے ان کا برا انجام ہوا۔ تو انسان جب کسی مقام پر جائے، سفر پر جائے، تو کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو وہاں سے گزرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ اے اللہ تو ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما اور ہمیں نیکیوں بڑی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لمن ما فی السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے، کس کے لیے ہیں یہ آسمان اور زمین، کس نے بنایا ہے؟ قل للہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ رب العالمین نے، یعنی اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ قل للہ، اللہ رب العالمین نے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو نافذ کر دیا، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لے لیا ہے، یعنی یہ رحمت فرمانا یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ضرور بضرور اللہ رب العالمین تمہیں جمع فرمائے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی بروز قیامت یہ واقع ہوگی اور انسان جو ہے وہ ضرور بضرور اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کافر ہے اور گناہ گار ہے وہ بروز قیامت جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ایک موٹا تازہ بدصورت شکل کا بندہ ان کے پاس آئے گا جس کو وہ دیکھ بھی نہیں سکیں گے، تو وہ ان کے اوپر سوار ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں تیرا برا اعمال ہوں، دنیا کی زندگی میں تو مجھ پر سوار رہا، آج ذلت و رسوائی کے ساتھ میں تجھ پر سوار رہوں گا اور تو مجھے لے کر وہ میدان حشر کی طرف چلے گا، تو ضرور بضرور قیامت واقع ہوگی، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا یعنی خسارہ کیا، ایمان نہیں لائے، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے
جو دن اور رات میں بستا ہے، یعنی دن اور رات میں جو بھی بستا ہے سب کا مالک، وہ حقیقی مالک وہ رب العالمین ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے جو سنتا ہے وہ جانتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہی ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں تک کہ اندھیری رات میں، اندھیری چٹان میں اپنے بل کے اندر کوئی چونٹی کسی دوسری چونٹی سے کلام بھی کرتی ہے اندھیری رات میں، اندھیری چٹان میں، تو اس رب العالمین اسے بھی جاننے والا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز سننے والا ہے، ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ہر چیز کو سننے والا، جاننے والا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیًا، کافر یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے ہمارے معبودوں کو معبود بنا لیجئے، اپنے دین کی دعوت آپ کو دیتے ہیں، تو اے محبوب آپ فرما دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیًا، کیا اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا میں کسی اور کو اپنا والی بنا لوں؟ کون اللہ؟ فاطر السماوات والارض، کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا ہے، کہ اس کو چھوڑ کے میں کسی اور کو معبود بنا لوں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ، اور یہ وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے سب کو کھلانے والا ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ ولا یطعم، اور وہ خود کھانے سے پاک ہے، کیونکہ کھانے کی جو ضرورت ہے وہ انسان کو پڑتی ہے، انسان کھانے کا محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین تو کسی کا محتاج نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کھانے سے پاک ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، انی امیرت ان اکون اول من اسلم، مجھے یہی حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا ایمان و اسلام لانے والا ہو جاؤں، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام جو ہوتے ہیں وہ اپنی امت میں سب سے پہلے ایمان و اسلام والے ہوتے ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام، مجھے بھی یہی حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے ایمان و اسلام لانے والا ہو جاؤں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور اے سننے والے تو ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، کہ جو شخص اپنے دنیا کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، ایمان کے بارے میں سوچتا ہے، ایمان کی حفاظت کرتا ہے، تو مرتے وقت بھی اس کا ایمان جو ہے پھر سلامت رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنے، اسے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، کیونکہ آخرت کا جو سارا اسٹرکچر اور سارا معیار ہے وہ سب کا سب بیس جو ہے وہ ایمان پر ہے، کہ مومن جو ہے ایمان والا جتنا بھی گناہ گار ہو بالآخر وہ جنت میں ضرور پہنچے گا، اور کافر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں جلے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو، ہمارا وقت آخر آئے، تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ کل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ میں خوف کرتا ہوں اپنے رب سے کس بات کا، کہ اگر میں نے رب العالمین کی نافرمانی کی تو بڑے دن کے عذاب کا میں رب العالمین سے خوف کرتا ہوں۔ تو اے لوگوں، تم بھی اللہ رب العالمین کا خوف کرو اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، کہ جس دن یعنی بروز قیامت جس شخص سے عذاب کو پھیر دیا گیا، یعنی جس کو معاف کر دیا گیا، جس مسلمان کو، فقد رحمہ، بے شک اس پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوئی، اللہ کا فضل نازل ہوا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور بے شک یہ بہت بڑی کھلی کامیابی ہے کہ بروز قیامت وہ انسان کامیاب ہو جائے، اور انسان جو ہے وہ بروز قیامت اللہ رب العالمین کے حضور وہ فلاح پا جائے اور جنت میں داخلہ پا جائے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں دنیا کی فلاں ڈگری حاصل کر لوں، دنیا کی فلاں چیز حاصل کر لوں، تو یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ اے لوگوں، حقیقی کامیابی کیا ہے؟ حقیقی کامیابی وہ اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں سرخرو ہونا ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں کامیاب ہونا ہے، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں کامیاب ہو جاتا ہے، قرآن پر فرماتا ہے یہی حقیقی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اے لوگوں سن لو، اگر تمہیں کوئی پریشانی، کوئی مشکل پہنچتی ہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس پریشانی، اس مشکل کو دور کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا اور کوئی ذات نہیں ہے۔ یعنی ساری مشکلیں یہ اللہ رب العالمین ہی حل کرتا ہے، ساری پریشانی اللہ رب العالمین ہی حل کرتا ہے۔ لیکن اس سے بعض بد مذہب یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات اللہ رب العالمین دیتا ہے، تو پھر لوگ اللہ والے جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے درباروں پر کیوں جاتے ہیں، وہاں پر اپنی پریشانی کا ذکر تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ والے جو ہیں وہ حقیقی اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، یہ در حقیقت جو مسلمان ان کے دربار پہ جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ حقیقی معبود وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، حقیقی پریشانی دور کرنے والا وہ رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ یہ جو نیک بندے اللہ کے ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں گزاری ہے، تو اللہ رب العالمین ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے، وہ کسی مزار پہ ان کو حقیقی معبود سمجھ کے نعوذ باللہ من ذالک نہیں جاتا، بلکہ اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ حقیقی معبود تو اللہ ہی ہے، لیکن یہ مزار والے جو ہیں، چونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں گزاری ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے انہیں تصرف اور اذن عطا فرمایا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کے تصرف سے، ان کے وسیلے سے ہماری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ تو یہ رب العالمین تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جس بندے کو چاہے تصرف عطا فرما سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اللہ والوں کے دربار میں حاضر ہونے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے ہماری پریشانیاں وہ رب العالمین دور کر دے گا۔ کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ، انسان، وہ اللہ رب العالمین کی اتنی عبادت کرتا ہے کہ ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ حدیث قدسی میں فرمایا گیا، رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس نیک بندے کے جو عبادت کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی تشریح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کی تشریح یہی ہے، اللہ رب العالمین کے خاص تصرف اس کے کان میں دے دیا جاتا ہے، پھر وہ دور و نزدیک کی آواز کو یکساں سنتا ہے۔ پھر ہم عام انسان اس دیوار کے پیچھے دیکھنے کے لیے محتاج ہیں، پھر اس کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ ایسا تصرف عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اس دیوار کے پیچھے بھی یہاں بیٹھ کے آرام سے دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ رب العالمین کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خاص تصرف عطا فرماتا ہے۔ وہ کیوں عطا کرتا ہے؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ اپنے جس بندے کو چاہے تصرف عطا فرما سکتا ہے۔ تو اللہ والوں کے پاس جانا، اپنی مشکلات پیش کرنا، پریشانیاں پیش کرنا، یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمائے گا، حقیقی مددگار وہی ہے۔ یہ بندہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے میری اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا یہ وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے میری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو فرمایا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا یعنی حقیقی طور پر اس مشکل کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اللہ ہی اس کی پریشانی دور کرتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچتی ہے انسان، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں ایک اور اصول سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو جب
انسان سے کوئی اچھا کام ہو جائے، کوئی نیکی واقع ہو جائے، تو فوراً شیطان اس نیکی کو ختم کرنے کے لیے انسان کو ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اے انسان تو بڑا با کمال ہو گیا ہے، اس کو غرور و تکبر میں اپنی نیکی سے مبتلا کرتا ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں جب انسان سے کوئی اچھا کام واقع ہو جائے تو غرور و تکبر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، انسان حقیقی طور پر سچ میں اپنے دل کے اندر یہ سوچے کہ یہ جو نیکی مجھ سے واقع ہوئی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب العالمین کا فضل تھا، اسی کے فضل سے مجھ سے یہ نیکی واقع ہوئی ہے۔ انسان یہ سوچے، اور اگر انسان سے کوئی برا کام ہو جائے، کوئی گناہ واقع ہو جائے، توبہ کرے اور اس کا قصوروار وہ اپنی جان کو، اپنے آپ کو ٹھہرائے کہ یہ میری وجہ سے مجھ سے یہ برا کام واقع ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی اچھا کام واقع ہو جائے تو فوراً رب العالمین کی بارگاہ کے بارے میں سوچے کہ اللہ کا فضل ہے، اسی کے فضل و اس کے کرم سے مجھ سے یہ نیکی واقع ہوئی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ رب العالمین وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے، انسان اس کی سلطنت سے کہیں باہر نہیں جا سکتا۔ کہ کسی بزرگ سے ایک بندے نے پوچھا کہ مجھے اگر گناہ سے بچنا ہو تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب گناہ کرنے کا دل چاہے تو اللہ کی سلطنت سے باہر چلا جا۔ ان کا اللہ کی سلطنت سے باہر چلا جا کیا مقصد؟ فرمایا کہ جس کی سلطنت میں رہتا ہے اسی کی نافرمانی ہے انسان تو کیسے کر سکتا ہے؟ تو انسان یہ سوچے کہ میں رب العالمین کے ماتحت ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، مختصر وقت کے لیے دنیا میں آیا ہوں، دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ گناہ کر کے مجھے کیا فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ تو انسان یہ سوچے تو گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ قل وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے حکمت والا، خبردار، یعنی ہر چیز کو جاننے والا۔ قل، اے محبوبہ فرما دیجئے، ایُّ شیءٍ اکبر شہادہ، کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ یعنی کافروں تم یہ کہتے ہو کہ فرشتے نازل ہوں اور وہ یہ کہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس سے بڑی گواہی کیا ہے کہ میں خود اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہوں، اور میری نشانیاں اور توریت اور انجیل میں بھی بیان کی گئی ہیں، اور اتنی بڑی نشانی قرآن مجید فرقان حمید مجھے رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، اس سے بڑی اب کون سی نشانی ہے؟ قل اللہ، اے محبوبہ فرما دیجیے اللہ شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان وہ گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور اتنی بڑی نشانی یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ میری طرف یہ وحی کیا گیا، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور جس چیز کو یہ قرآن مجید فرقان حمید پہنچے میں اس کو ڈراؤں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا بے شک تم یہ گواہی دیتے ہو، ان مع اللہ آلیۃ اخری، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسرا کوئی معبود ہے؟ اے کافروں تم یہ گواہی دیتے ہو۔ قل لا اشہد، تو اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کافروں سے میں یہ گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہو، بلکہ قل، اے محبوب آپ یہ فرما دیجئے انما ہوا الہ واحد، کہ بات تو یہ ہے کہ رب العالمین یہ واحد وہی الہ ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو، یعنی میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں، تم جو شرک کرتے ہو یہ تم اپنی ذمہ داری پہ کر رہے ہو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یعنی اہل کتاب، وہ نبی پاک علیہ السلام کی جو نشانیاں توریت اور انجیل میں بیان کی گئیں اس سے باخوبی باخبر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی نشانی توریت اور انجیل میں بیان کی گئیں، اور وہ نبی پاک علیہ السلام کو کس طرح جانتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا یہ اہل کتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طرح نبی پاک علیہ السلام کو جانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اپنی اولاد کو جانتے ہیں، یعنی انسان جس طرح اپنی اولاد کو جانتا ہے اسی طرح یہ کافر
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن پھر بھی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنی ضد پر وہ ایمان نہیں لا رہے اور دوسرے لوگوں کو بھی ایمان لانے سے روکتے ہیں، انہیں بھی یہ نشانیاں بیان نہیں کرتے۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اب ان کے ایمان سے بالکل نا امید ہیں، یعنی اب ان کی امید بھی منقطع ہو گئی ہے، اب وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھتا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے، او کذب بآیاتی، یا وہ جھٹلاتا ہے اللہ کی آیتوں کو، اس سے بڑا ظالم کون؟ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید یہ واضح نشانیاں ان کے پاس آ گئی، اور جو عرب تھے وہ بڑے فصیح اور بلیغ تھے، لیکن پھر بھی وہ قرآن مجید فرقان حمید کے مقابلے میں کوئی آیتیں وہ نہ لا سکے، تو قرآن مجید فرقان حمید یہ روشن واضح نشانی ان کے پاس آ گئی، تو اس کے باوجود بھی وہ اللہ کو جھٹلاتے ہیں، تو ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، ظالم وہ تو آخر میں نقصان ہی اٹھائیں گے، ان کے لیے کوئی فلاح نہیں ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے، یعنی ان تمام لوگوں کو اٹھائیں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، یعنی بروز قیامت جس دن سارے انسان اٹھائے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، آج کے دن کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم گمان کرتے تھے، یعنی آج کے دن جو تم جن بتوں کو پوجتے تھے اور جن سورج اور چاند کی تم پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، تو آج کے دن وہ کہاں ہے تمہارے سارے شریک، وہ کیوں نہیں آتے؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا، پھر وہ جھوٹی بات کہیں گے، وہ یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم مشرک نہ تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بولیں گے اور یہ کہیں گے اللہ ہم نے تو شرک نہیں کیا، ہم تو مشرک نہ تھے۔ پھر انہیں وہ ذلیل و رسوا کر دیے جائیں گے، یعنی ان کی زبان بند کر دی جائے گی، اور ان کے جو اعضاء ہیں وہ گواہی دیں گے، اور وہ اللہ رب العالمین کے حضور گواہی دیں گے کہ اللہ یہ دنیا میں شرک کیا کرتے تھے، دنیا میں فلاں کام کیا کرتے تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، تو دیکھو کیسا جھوٹ باندھا انہوں نے اپنے آپ پر، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گئی ان سے جو وہ باتیں جو وہ جھوٹ باندھتے تھے، یعنی ان کے اب ہوش اڑ جائیں گے کہ ان کی زبانیں بند کر دی گئیں اور اب اعضاء جو ہیں ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور کافروں میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ابو جہل اور دیگر کفار کے بارے میں نازل ہوئی، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے، تو ابو جہل نعوذ باللہ من ذالک کے بکواس کرنے لگا کہ ان پر ایمان لانے سے تو بہتر ہے کہ ہم پر موت واقع ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ بکواس کرنے لگا۔ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان تو نہیں لائے تھے، کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ ایمان لائے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کفر میں بھی وہ کہنے لگے کہ مجھے تو یہ آیتیں بہتر معلوم ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ،
اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف باندھ دیے ہیں، یعنی وہ سچی اور حقیقی بات کو سننے پر قادر نہیں ہے، ان کے دلوں پر غلاف ہے۔ اَن يَفْقَهُوهُ، اس کو سمجھنے سے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے سے وہ قاصر ہیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، یعنی ان کے کان اب بند ہیں، سنتے تو ہیں بظاہر لیکن اب وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ساری کی ساری نشانیاں دیکھ لیں، یعنی جو نشانیاں وہ طلب کرتے ہیں اس کے علاوہ جو نشانیاں آتی ہیں، سب کی سب نشانیاں بھی وہ دیکھ لیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان کے ایمان لانے کی جو امید ہے اب بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اے محبوب آپ رنجیدہ نہ ہوں، یہ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس وہ آتے ہیں، یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑتے ہیں، یقول الذین کفروا، وہ یہ کہتے ہیں، یعنی جھگڑتے ہوئے کافر وہ آپ سے یہ کہتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، وہ اس طرح کی باتیں آپ سے کہتے ہیں۔ وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، وہ خود بھی اپنے آپ کو قرآن پاک سے دور رکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی دور ہٹاتے ہیں، یعنی خود تو قرآن مجید فرقان حمید سے دور ہو جاتے ہیں لیکن لوگوں کو بھی ان نشانیوں کو سننے سے روکتے ہیں، یعنی کفار جو ہیں وہ کافروں کو قرآن مجید فرقان حمید کو سننے سے روکتے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسا کلام تھا جس کو سننے کے بعد کئی کافر جو ہے وہ ایمان لے آتے، تو کافر اس ڈر سے کہ کفار ایمان نہ لے آئیں تو وہ دوسروں کو بھی قرآن سننے سے روکتے تھے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ تو اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو قرآن سے روک کر وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے بلکہ وہ تو اپنے آپ کا ہی نقصان کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کبھی آپ دیکھیں جب وہ ٹھہرائے جائیں گے آگ پر، یعنی جب تم دیکھو گے جب ان کو آگ پر جہنم پر کھڑا کیا جائے گا، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، وہ یہ کہیں گے ہائے افسوس، یعنی جہنم پر کھڑے رہنے کے بعد وہ کہیں گے ہائے افسوس، نُرَدُّ، ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اگر ہم دنیا میں دوبارہ لوٹا دیے گئے تو اب ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی کافروں کو جب عذاب ڈالا جائے گا، جہنم پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، ہم اب اللہ کی فرما برداری کریں گے اور اب ایمان لائیں گے۔ اور حقیقی بات کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں آگے بیان ہوگا کہ اگر انہیں دنیا میں دوبارہ بالفرض لوٹا بھی دیا جائے پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ یہاں پہ آ کر دوبارہ سرکشی کریں گے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ان پر کھل گیا، وہ چیزیں ان پر کھل گئیں جس کو وہ پہلے چھپاتے تھے۔ ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ، اگر ان کو دوبارہ لوٹا بھی دیا جائے تو ضرور وہ اس سے روک لیے جائیں گے، یعنی اگر دوبارہ ان کو دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے تو جس چیز سے انہیں منع کیا گیا تھا وہ اس کی طرف دوبارہ جائیں گے، یعنی وہ پھر سے ایمان نہیں لائیں گے، وہ کفر کریں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ کافر یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور کافر تو یہ کہنے لگے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہی حقیقی زندگی ہے، اور آگے فرمایا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہمیں اب اس کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا، یعنی اب دنیا کی زندگی حقیقی زندگی ہم نے گزار لی، کافر یہ سمجھتے ہیں جب مٹی میں مل گئے ختم ہو گئے ہمیں اب دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، حالانکہ رب العالمین تو وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو مٹی سے ہی پیدا کیا ہے، جب انسان مر کر مٹی میں مل جائے گا تو اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس مٹی سے انسان کو دوبارہ پیدا فرمائے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر تم دیکھو
جب وہ ٹھہرائے جاتے ہیں اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جاتے ہیں، قال الیس ھذا بالحق، تو اللہ رب العالمین ان سے فرمائے گا کہ کیا یہ رسول برحق نہ تھے، یہ حق کے ساتھ تشریف نہیں لائے تھے؟ قالوا بلا وربنا، کافر یہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں اے ہمارے رب کی قسم ضرور یہ سچے تھے۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب تم عذاب کو چکھو جس کا تم انکار کرتے تھے۔ یعنی یہ رسول برحق تمہارے پاس تشریف لائے، اللہ کی روشن نشانیاں لے کر آئے، خود محبوب علیہ السلام تمہارے پاس یہ روشن نشانیاں لے کر قرآن مجید فرقان حمید کو لے کر تشریف لائے، تو تم نے اس کے باوجود بھی انکار کیا، تو اب تم اس عذاب کو چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، کہ بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی جنہوں نے اس بات کو جھٹلایا کہ ہمیں بروز قیامت وہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مومن مسلمان اس بات کا شوق رکھتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کروں، اللہ رب العالمین سے ملوں، تو اللہ رب العالمین بھی اس پر اپنی خاص رحمتیں و برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو کذبوا بلقاء اللہ، تو انہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، حتی اذا جاءتہم الساعہ بغتۃ، یعنی جب اللہ کی ملاقات کو انہوں نے جھٹلایا، پھر جب ان کے پاس قیامت اچانک آئے گی، یعنی قیامت ایسی اچانک ہوگی کہ انسان نے کھانے کے لیے لقمہ اٹھایا ہوا ہوگا، وہ لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈال سکے گا، اور جو لقمہ چبا رہا ہوگا وہ اس کے حلق کے نیچے نہیں آ سکے گا، یعنی قیامت اتنی اچانک اور ہولناک واقع ہوگی۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، وہ یہ کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے زیادتی کی دنیا میں، یعنی دنیا میں ہم نے رب العالمین کا انکار کیا، اس کے محبوب کا انکار کیا، ہم اس پہ ہم افسوس کرتے ہیں، اور اس زیادتی پر ہمیں بڑا افسوس ہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی اپنی پیٹھوں پر وہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، ہائے وہ یہ کہیں گے کہ یہ بوجھ کتنا بھاری ہے، یعنی اب دنیا میں تو وہ گناہ کیا کرتے تھے، اب ان گناہوں کا بوجھ ان پر جب پڑے گا تو یہ کہیں گے کہ یہ بوجھ کتنا بھاری ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی تو یہ تو کھیل کود ہے، یعنی یہ تو عارضی ہے، یہ تو ختم ہو جانی ہے۔ حقیقی زندگی تو یہ آخرت کی زندگی ہے جو قبر سے شروع ہو جائے گی اور کئی ہزار سال چلے گی، تو اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور جو آخرت کا گھر ہے، خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو اے لوگوں کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانی ہے، کیوں اس دنیا کی مختصر زندگی کے لیے تم گناہ کر رہے ہو؟ تمہیں ایسا کون سا فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ آخر کار یہ جو تم جھوٹ بول کے گناہ کر کے جو تم پیسہ کما رہے ہو، یہ پیسہ اگر تم حرام کما رہے ہو تو یہ تو ختم ہو جائے گا، تمہاری آنکھ بند ہو جائے گی، یہ پیسہ تمہارے وارثوں کا ہو جائے گا، اس کا بوجھ تمہارے اوپر ہی ڈالا جائے گا۔ تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو، کیوں گناہ کر رہے ہو؟ آؤ اپنے رب العالمین کی طرف لوٹاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ قد نعلم انہ لیحزنک، اے محبوب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کو یہ لوگ رنجیدہ کرتے ہیں۔ کون لوگ؟
الذی یقولون، آپ کو یہ بات رنجیدہ کرتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں فإنہم لا یکذبونک، تو بے شک وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، یعنی جو اے محبوب آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، دوزخ سے بچ جائے، فإنہم لا یکذبونک، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تو یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، وہ تو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں، یعنی یہ محبوب آپ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، آپ کو جو کلام دیا گیا وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو آپ کو جھٹلانا، قرآن پاک کو جھٹلانا، یہ تو اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو جھٹلانا ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر کیا اس بات پر کہ انہیں جھٹلایا گیا، وَأُوذُوا، اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، اس طرح اذیتیں دی گئیں کہ کتنے انبیاء کو ناحق قتل کر دیا گیا، اور اتنا بے دردی سے قتل کیا جاتا کہ ان کے دو بیچ میں سے آرا چلا کر دو حصے کر دیے جاتے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ان کو اس طرح کی تکلیف اور ایذا پہنچائی گئی۔ حتی اتاہم نصرنا، یعنی انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، جب فیصلہ ہو گیا وہ ہو کر رہے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تمہارے پاس رسولوں کی خبریں وہ آ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے محبوب آپ پر گراں گزرتا ہے، شاق گزرتا ہے ان کا اعراض کرنا، کیونکہ آپ نے تو جنت و دوزخ کی سیر کی ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے، تو یہ کافر جب ایمان نہیں لاتے آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، تو آپ پہ سخت ہے ان کا اعراض کرنا۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، تو اگر ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں یا آسمان کی میں کوئی سیڑھی دیکھ لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، وہاں سے آپ ان کے آگے ان کے سامنے کوئی نشانی لے آئیں، یعنی اس طرح بھی اگر کوئی نشانی ان کافروں کے سامنے محبوبہ پیش کر دیں گے پھر بھی وہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان کے ایمان لانے کی امید اب ختم ہو چکی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہے گا تو ان کو ہدایت پر جمع کر فرما دے گا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اے سننے والے تو نادان نہ بننا، یعنی ہمیشہ اپنے ایمان پر قائم رہنا۔ انما یستجیب الذین یسمعون، اور مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں، یعنی جو کلام کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں وہی اس کو مانتے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ، اور مردہ دلوں کو اللہ رب العالمین اٹھائے گا۔ ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی جو قرآن کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں تو وہ تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن پھر ان مردہ دلوں کو رب العالمین کی طرف لوٹنا ہوگا اور یہ خائب اور خاسر ہوں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہم پہ اللہ کی طرف سے کوئی آیت کیوں نازل نہیں ہوتی۔ قل، اے محبوبہ فرما دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان پہ آیت نازل ہو، ان پہ آیت نازل کرے، کوئی نشانی نازل کرے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر جو کافر ہیں وہ اس کو نہیں جانتے، یعنی ساری آیتیں ان کے سامنے واضح ہیں، یہ قرآن یہ اتنی بڑی نشانی ہے، محبوب علیہ السلام خود موجود ہیں ان کے درمیان، یہ اتنی بڑی نشانی، ان کے اتنے معجزات ہیں، لیکن ان تمام آیتوں کے باوجود بھی وہ نہیں جانتے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پہ کوئی جاندار نہیں، ولا طائر، اور نہ ہی کوئی پرندہ یطیر بجناحیہ، جو اڑتا ہے اپنے پروں کے ساتھ، الا امثالکم، مگر تمہاری مثل یہ بھی امت ہیں، یعنی تمہاری مثل یہ بھی گروہ ہیں، یعنی جس طرح یہ انسان
تم مخلوق ہو، اس طرح یہ جو پرندے چرند پرند ہیں یہ بھی ایک مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کچھ نہیں اٹھایا۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ صم و بکم، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، یعنی ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں دیکھنے کے باوجود، تو ان کی مثال ایسی ہے گویا کہ وہ گونگے اور بہرے ہیں۔ فی الظلمات، اندھیروں میں ہیں۔ من یشاء اللہ یضلل، جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس پر اللہ رب العالمین چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ کہ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کرے تو اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی دین کا علم عطا فرما دیتا ہے مطلب یعنی اس کا رجحان وہ دین کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دین کا علم عطا فرمانے سے مراد یہ نہیں کہ انسان آج چلا جائے 8 سال کا پورا علم دین کا کورس کرے، نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو دین کی طرف مائل کرے، نیکیوں کی طرف مائل کرے، اپنے معمولات پر غور کرے کہ میں ان معمولات کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ گزار سکتا ہوں۔ اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو میں اسے توبہ کروں، اپنی زندگی کی خود پلاننگ کرے، خود سوچے، تو انسان اس طرح اپنی آخرت و اپنی قبر کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ نیکیوں کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ کل، اے محبوبہ فرما دیجئے، ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، بھلا تم بتاؤ تو صحیح اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا قیامت واقع ہو جائے، غیر اللہ تدعون، تو کیا اللہ کے سوا تم کس کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی کافروں کی یہ عادت تھی، جب کوئی مشکل آتی تو وہ اللہ کو پکارتے، پھر جب کوئی مشکل دور ہو جاتی تو پھر اپنے بتوں کی طرف مائل ہو جاتے۔ تو فرمایا اگر اچانک قیامت آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، پھر تم کس کو پکارو گے؟ تو اللہ ہی کو پکارو گے، تو اللہ ہی حقیقی معبود ہے، اسی کی اب تم عبادت کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ اللہ ہی کو تم پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ، تو وہ تم سے اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم نے اس کو پکارا ہے۔ ان شاء، اگر وہ چاہے۔ وتنسون ما تشرکون، اور تم اپنے شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے روشن و منور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو، بالخصوص ہماری قبر و آخرت کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے روشن و منور فرمائے۔ اور جب ہمارا دنیا سے جب ہم رخصت ہو جائیں، ہمارا وقت آخر آ جائے، ہمیں قبر میں اتار دیا جائے، تو تا صبح قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کو ہمارا ساتھی بنائے، اور ہمیں ہمارے قبر کے اندر ہماری قبر کو، ہمارے مرحومین کی قبر کو قرآن پاک کے نور سے روشن و منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پر اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا فی کل عام فی کل سنہ۔ اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین، جتنے بھی گناہ آج تک کیے
جو جان بوجھ کر کیے، جو رات میں کیے، جو دن میں کیے، اے کریم مالک و مولا ہم تیری بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، توبہ تو نصوح عطا فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا، ہم یہی سوچتے ہیں اب توبہ کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، اس طرح گزرتے گزرتے ہماری آدھی سے اوپر زندگی گزر گئی۔ اے میرے مالک میرے مولا، اے پاک پروردگار ہمیں اب سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم مالک و مولا اے پاک پروردگار، اے کریم مالک و مولا اے پاک پروردگار، جتنے مریض اسپتالوں میں، جتنے گھروں میں، جتنے یہاں موجود بیمار ہیں، کوئی کسی بیمار کا وکیل بن کے یہاں آیا، میرے مالک میرے مولا قرآن مجید فرقان حمید و شفا ہے، قرآن پاک کی برکت سے ہر مسلمان مریض کو شفا یابی عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ کریم مالک و مولا جتنے بھی بے روزگار ہیں ہر ایک کو مولا رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما۔ مولا جتنے برسر روزگار ہیں ہر ایک کے روزی روزگار میں، کاروبار میں، نوکریوں میں خیر و برکتیں عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کو رزق حلال کمانے و کھانے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ بول کر تجارت کرنے سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، عشق رسول تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمارے امیر محترم حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی، مفتی غلام غوث بغدادی، وہ جتنے بھی ہمارے اکابرین قائدین قید و بند میں ہیں، میرے مالک میرے مولا بہت جلد رہائی عطا فرما۔ مولا جس گستاخ ملک کا سفیر مولا یہاں ملک پاکستان میں ہے، میرے مالک میرے مولا اے پاک پروردگار، اس کا ناظم الامور یہاں پر جو بھی ہے، میرے مالک میرے مولا اس کو اس ملک سے دفع فرما یا ارحم الراحمین۔ اہل حق کو میرے مالک میرے مولا غلبہ عطا فرما، فتح عطا فرما۔ اس ملک پاکستان میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اس ملک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نظام عطا فرما، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں ہمیں دیکھنا نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ پاک پروردگار اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا اے پاک پروردگار، اے کریم مالک و مولا اے پاک پروردگار، مسلمانوں کو پھر سے عروج و بلندیاں دیکھنا نصیب فرما۔ ہم سب کو ہر سال حج مقبول و مبرور عطا فرما، ہر سال عمرہ مقبول عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جتنی پریشانیاں ہیں مولا، کوئی کس وجہ سے پریشان ہے، تو سب کے دلوں سے باخبر ہے، تو سینوں کے راز کو، سینوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ مولا یہ تمام لوگ اس آس اس امید کے ساتھ یہاں پر تیرے گھر میں حاضر ہوئے کہ مولا اس قرآن کی برکت سے ان کی پریشانیاں، ان کی مشکلات دور ہوں گی۔ اے میرے مالک میرے مولا اس قرآن پاک کی برکت سے ہر ایک کی ہر پریشانی ہر مشکل کو دور فرما، ہر ایک کو مولا خوشحالی والی زندگی نصیب فرما، نیکیوں بھری زندگی نصیب فرما۔ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما مولا، جو بچیاں گھروں میں بے رشتہ ہیں مولا نیک صالح رشتے عطا فرما۔ مولا پاک پروردگار جتنے بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، جو بھی دعائیں آج تک تجھ سے مانگی، جو آئندہ مانگیں گے مولا اے پاک پروردگار، جو ہمارے حق میں بہتر ہو عطا فرما، جو حق میں بہتر نہ ہو اس کو دور فرما۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان کامیابی عطا فرما۔ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، فضل فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔